منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20، سورہ انفال کا 3 رکوع اور 9 پارے کا 17واں رکوع۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ایک ہی چیز ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور سنا کر اس سے نہ پھرو۔ تم اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن چکے، اب اس سے منہ نہ موڑو، فرمان پر عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کیونکہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے، نفع نہ اٹھائے اور نصیحت پر عمل نہ کرے، اس کا سننا ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین اور مشرکین کا حال ہے۔ چونکہ انہوں نے سن کر فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے ان کا سننا نہ سننا ہے۔ مسلمانوں کو اس حال سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالو، بلکہ اس پر عمل کرو اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ کافر جانوروں سے بدتر ہے، خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے واضح معلوم ہوا۔ تو بار بار کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات انسان تو ہے، لیکن جب انسان اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو وہ جانوروں سے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جو کافر یا جو کوئی بھی شخص، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب ہو، واقعی وہ تمام جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ جانور گستاخی نہیں کرتے۔ یہاں ہی فرمایا گیا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، نہ وہ حق سنتے ہیں لہذا بہرے ہیں، نہ حق بولتے ہیں لہذا گونگے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں لہذا بے عقل ہیں، کان اور زبان اور عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ جان بوجھ کر بہرے گونگے بنتے ہیں اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ آیت ایک قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، بنی عبد الدار، جو قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ہم اس سے بہرے گونگے اندھے ہیں۔ اس قبیلے میں سے صرف 2 شخص ایمان لائے، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سویبت بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ اس جملے کی وجہ سے منحوس رہا کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ محمد لائے ہم اس سے بہرے گونگے اندھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ کافر رہے اور جنگ احد میں سب ہلاک ہوئے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، یعنی اگر ان میں سچائی ہوتی اور دین سے رغبت ہوتی، اگر ان کے دل اس قابل ہوتے تو ضرور یہ سن لیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنا دیتا اس موجودہ حالت میں
کہ ان میں نہ صدق ہے نہ رغبت ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے. ان میں سچائی نہیں، ان میں صدق رغبت نہیں، یعنی سچی رغبت نہیں ہے ان میں. لہذا اگر یہ سن بھی لیتے تو یہی ہوتا کہ منہ پھیر کر یہ پلٹ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی رسول تمہیں بلائیں فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. یہاں فرمایا اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. بخاری شریف میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب نہ دیا. پھر نماز جلدی مکمل کر کے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہیں بلایا، انہوں نے جلدی نماز مکمل کر کے سلام عرض کیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے ہوئی، یعنی تم نے تاخیر کیوں کی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا، بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا. قرآن پاک کی اس آیت اور احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہا نے یہ لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو بلائیں تو صحابہ پر یہ فرض تھا کہ فوراً حاضر ہو جائیں. اگر نماز میں ہوں تو نماز کے دوران حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو. اور حضور کی بارگاہ میں جانے سے ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے واپس اپنی جگہ پہنچ جائیں، حضور کے حکم پر کام کریں. اس حالت میں وہ نماز ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز میں حضور کے خیال کو شرک کہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اس قدر بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں کہ زبان پر وہ الفاظ نہیں لائے جا سکتے. لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک گندے خیالات اور زنا کے خیالات اور گدے اور گھوڑے کے خیالات سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے. توبہ استغفر اللہ. ایسے لوگ دین سے جاہل ہیں، دور ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ بات اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے. اب آپ سوچیں، جب صحابی نماز کے دوران حضور کے بلانے پر جائیں گے، حضور کو سلام پیش کریں گے، حضور ارشاد فرمائیں گے، حضور کے کہنے پر کام کریں گے، وہ نماز میں ہی ہوتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور اس قدر غلط تشبیہات دینا، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت اسلامی، اسی طرح تنظیم اسلامی اور ذاکر نائک اور اسی طرح فرحت ہاشمی اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، سب اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں
اور اس کی اس غلط عبارت کی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور اسے صحیح کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ حضور جس چیز کے لیے بلائیں گے وہ چیز تمہیں زندگی بخشے گی۔ حضور ایمان کی طرف بلائیں گے، حضور کو دیکھ کر تمہارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے کافر کو زندگی حاصل ہوتی ہے، تو ایمان زندگی ہے۔ تو مومن کو جب رسول اللہ بلائیں گے تو اس کی زندگی میں اور مزید برکتیں ملیں گی کہ اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی طرف بلائیں گے، اور قرآن پاک سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے، اور دونوں جہاں میں قرآن کے صدقے میں سلامتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی طرف بلائیں گے، اور جہاد وہ چیز ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کی طرف بلائیں گے، اور شہادت بھی زندگی ہے، اس لیے کہ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، یعنی اس فتنے سے ڈرو جو عام ہوگا، ظالم غیر ظالم سب کو پہنچے گا۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب ترک نہ کیے، یعنی گناہ نہ چھوڑے، اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ اسے معلوم ہوا کہ جب گناہ عام ہوتے ہیں، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اور پھر مصیبت آتی ہے تو سب اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی گناہوں کے زور کو کم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، یعنی اپنی طاقت کے مطابق برائیوں کو روکیں، اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر کچھ بھی نہیں تو دل میں برا جانے اور ان سے دور ہو جائے، ان سے قطع تعلق ہی کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو، گناہوں کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو، یعنی گناہ کر رہا ہو، اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں،
تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی ہے، گناہ سے روکنا چھوڑ دیتی ہے، تو وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے، کیونکہ گناہ سے روکنا فرض ہے۔ جب وہ یہ فرض ترک کر دیتے ہیں تو اللہ کا عذاب اس پر بھی آتا ہے۔ آج شام کی حالت، عراق کی حالت اور دیگر ملکوں کی جو حالت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم غور کریں کہ آج مسلمانوں نے اس فرض کو چھوڑ دیا ہو۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہم ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتے، زبان سے تو بتا سکتے ہیں نا۔ ہم زبان سے بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ زیادہ کیا ہوگا، وہ غصے ہو جائے گا، ذلیل کر دے گا۔ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں جان بھی قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ کی محبت میں اتنی آواز بھی بلند کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے ہم مصیبتوں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی طاقت کے مطابق ہمیں برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تحریک اور ایک مہم چلانی چاہیے کہ مسلمانوں سے بے حیائی، فحاشی، عریانی کا خاتمہ ہو۔ مسلمانوں میں شراب بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، زنا بڑی تیزی سے عام ہو رہا ہے، اور دیگر برائیاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف جرأت و بہادری کے ساتھ مہم چلانی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا، اے مومنوں تم یاد کرو۔ یہاں ان مومنوں سے خطاب ہے جو مہاجرین تھے، جو مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، اور ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنے سے پہلے وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم ملک میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، قریش تم پر غالب تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ یعنی کافر اس قدر غالب تھے کہ جس کو چاہتے پکڑ کر گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جاتے، سب کے سامنے اسے قتل کر دیتے، سب کے سامنے اسے ذلیل کرتے، اسے مارتے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، یعنی مدینہ شریف میں تمہیں امن کی جگہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے قوت دی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستری چیزیں تمہیں روزی دیں، یعنی غنیمت کے مال عطا کیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق، بہت سے غزوات ہوئے، اور بہت سے غزوات کے بعد مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، انہیں حکم تھا کہ وہ جلا کر اسے راکھ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی اموال غنیمت جو تم سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں کیے گئے تھے، لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والوں اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو۔ فرائض کو چھوڑ دینا اللہ تعالی سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کا ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا ہے۔ یہ بات تفسیر خزانہ العرفان میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرائض کا چھوڑ دینا اللہ تعالی سے خیانت ہے، اور سنت کا ترک کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
شان نزول یہ آیت ابو لبابہ ہارون بن عبد المنذر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعی یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 شکلیں ہیں، یا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی مرسل ہیں، یہ ظاہر ہو چکا، اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، ان پر ایمان لے آؤ، تو جان، مال، اہل، اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا، بنی قریظہ کے یہودی اس پر راضی نہ ہوئے۔ تو کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا، اس نے کہا دوسری شکل میں پیش کرتا ہوں، تم اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابل آ جائیں۔ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل اور اولاد کا غم تو نہ رہے گا۔ اس پہ قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے مرنے کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ تو کعب نے کہا کہ یہ بھی منظور نہیں ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ فرمایا، سوائے اس کے کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے، ہم ابو لبابہ سے مشورہ کر لیں، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، ان کی اولاد، ان کے عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ بنی قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ منظور کر لیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت واقع ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد نبوی شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا، اور اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھیں، پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ وہ 7 دن بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ صحابہ علیہم رضوان نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم نہ کھلوں گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں۔
جس علاقے میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی میں یہ علاقہ چھوڑ دوں، اور میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، اپنے ملک سے نکال دوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، کہ آخرت کے کاموں میں سد راہ ہوتا ہے۔ یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں آخرت کے کاموں میں روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم اس کے باوجود آخرت کے کام کرو اور رکاوٹ نہ بننے دو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اسی کا طلبگار رہے اور مال اور اولاد کے سبب سے اس سے محروم نہ ہو۔ ہم نے ابھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت کیا اور ان کی توبہ کا عظیم واقعہ ہم نے سنا۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں آج بھی ایک ستون ہے جس پر لکھا ہے استوانائے ابی لبابہ۔ استوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کی جو دوسری صف ہے، اس دوسری صف میں اگر آپ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو جہاں صف ختم ہوتی ہے، گرین سبز جالیاں ہیں، وہاں ایک ستون ہے جسے استوانائے سریر کہتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے استوانائے سریر۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے دوران یہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ سریر بستر کو، چارپائی کو، پلنگ کو کہتے ہیں۔ یہ استوانۂ سریر جو ہے، اس کے قریب اگر آپ بیٹھ جائیں ریاض الجنہ کی دوسری صف میں، تو یہ وہ مقام ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور عشاق یہاں پر بیٹھنے کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، جنہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ مدینہ شریف میں ایک شیخ نے مجھے یہ بات بتائی کہ استوانۂ سریر کے بالکل پاس بیٹھ جائیں، اپنے سر کو جھکا کر بیٹھیں اور اپنے دل کی طرف نگاہ کریں اور توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جو حاجت پیش کریں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ استوانۂ سریر کی سیدھ میں ہی دوسری صف میں الٹے ہاتھ کی طرف استوانۂ سریر ہے، تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں تو استوانۂ ابی لبابہ ہے۔ تو یہاں پر بھی نوافل ادا کرنے چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، یہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر مزید سیدھے ہاتھ پر چلیں تو استوانۂ عائشہ ہے، جو استوانۂ ابی لبابہ کی سیدھ میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسے مقام کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ جانتے تو یہاں پر عبادت کرنے والوں کا اتنا رش ہوتا کہ قرآن اندازی کے بغیر جگہ نہ ملتی۔ لوگ یہ تلاش کرتے رہے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ کا علم تھا. آپ نے صحابہ کرام کو یہ جگہ بتائی، اس مناسبت سے اس کا نام استوانہ عائشہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، راز الجنہ کی حاضری نصیب فرمائے. استوانہ سریر، استوانہ ابی لبابہ اور استوانہ عائشہ اور استوانہ حنانہ اور دیگر جو مقدس پلر ہیں، محراب النبی، محراب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مواجع شریف اور قدمین شریفین اور اصحاب صفہ سے منسوب چبوترے پر، اور جو استوانہ تہجد ہے، باب جبریل اور دیگر جو مقدس مقامات ہیں، بار بار وہاں پر حاضری، خوب دعائیں مانگنے، نوافل پڑھنے اور رونے اور التجائیں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ایسا ذوق و شوق نصیب فرمائے. دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا حضرت ابو لبابہ کا، یہ قبیلہ بنو قریظہ نے ان سے مشورہ کیا. تو قبیلہ بنو قریظہ کا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا. غزوہ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب کے معنی ہے کئی لشکر، تو کئی کافروں کے لشکر جمع ہو گئے تھے، اور مدینہ شریف میں جو آبادی تھی اس سے کئی گنا بڑا لشکر مدینہ شریف پر کافروں کا حملہ آور ہوا. اب یہ لشکر جب یہ وہاں پہنچا تو بڑی بڑی خندقیں کھدی ہوئی تھیں، یہ مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے، ورنہ ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ شریف کی آبادی سے کئی گنا بڑا لشکر ہے، ہم مدینہ کے لوگوں کو گھسیٹ کر مکے لے جائیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا، خندق کے 3 دن میں کھود دی گئیں، اور کافر پھر باہر کھڑے رہے اور کئی دنوں کا انہوں نے محاصرہ کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ 24 دن کا محاصرہ تھا. اب ایک طرف مسلمان اس پریشانی میں تھے اور دوسری طرف مدینہ شریف میں قبیلہ بنو قریظہ نے بغاوت کر دی. ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بغاوت کر دی اور جنگ کا اعلان کر دیا. اب مسلمان ایک طرف قبیلہ بنو قریظہ سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے اور دوسری طرف اتنا بڑا لشکر مدینہ شریف کی سرحد پر تھا، اسے بھی روکنا تھا. چونکہ خندق تو کھدی ہوئی تھی مگر خندق کی حفاظت بھی ضروری تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آندھی چلائی اور کافر اس آندھی سے گھبرا کر بھاگ گئے. یہ آندھی جب مسلمانوں کے خیموں میں آتی تو نرم ہو جاتی اور کافروں کے خیموں میں ہر چیز اڑا رہی تھی. اس طرح جب کافر بھاگ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، وہ ہتھیاروں سے لیس تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو قریظہ نے بغاوت کی ہے، غداری کی ہے، معاہدہ توڑا ہے اور کافروں کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہتھیار نہ اتاریں، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ جائیں اور ان سے جنگ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور قبیلہ بنو قریظہ کا آپ نے محاصرہ کیا. یہ محاصرہ 2 ہفتے سے زائد عرصے تک جاری رہا. اس دوران قبیلہ بنو قریظہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے اندر ثالث حضرت سعد بن معاذ کو بناتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث اس لیے بنایا کہ تقریباً 120 سال سے مدینہ شریف کے جو لوگ تھے ان کا قبیلہ اوس کا معاہدہ تھا قبیلہ بنو قریظہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ شریف کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے اور یہ جنگیں 120 سال جاری رہیں. تو ان کا معاہدہ، اوس کا معاہدہ قبیلہ بنو قریظہ سے تھا
اور ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور جنگ میں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے. لیکن اب قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تھا. لیکن بنو قریظہ نے خیال کیا کہ چونکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات رہے ہیں، دوستیاں رہی ہیں، اور اس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بناتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے. تو اس موقع پر حضرت ابو لبابہ نے ان سے اشارتاً یہ کہا کہ سعد بن معاذ تو تمہیں سزا کا فیصلہ دیں گے اور تمہارے سارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس پر حضرت ابو لبابہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی. پھر حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے قبیلہ بنو قریظہ راضی رہے اور سعد بن معاذ سے فیصلہ پوچھا گیا. تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے، اور جن لوگوں نے غداری کی، ان کے جو جوان فوجی ہیں، ان کو غداری کی سزا دی جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے. تو 600 ان کے جوان فوجی قتل کر دیے گئے اور ان کے مال غنیمت ہوئے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنایا گیا. جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبیلے بنو قریظہ مجھے حاکم بنا دیتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ دیں گے وہ ہمیں قبول ہے، تو میں نرمی کرتا. لیکن ان لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے والا بنایا، لہذا اب جو انہوں نے فیصلہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے مجھے بھی قبول ہوگا اور تمہیں بھی قبول ہوگا. تو یہ فیصلہ نافذ کیا گیا اور بنو قریظہ کا یہ حشر ہوا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس موقع پر زخمی تھے، غزوہ خندق کے موقع پر، اور آپ کے زخم کو 25 دن گزر چکے تھے. آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ مالک، یہودی بنو قریظہ، بنو ندیر، بنو قینقاع سب ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، اور کافر حملہ کرنے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کر فرار ہو گئے. اب اگر کافروں کو پھر حملہ کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئندہ اگر کافر حملہ کریں گے تو مجھے زندگی دیں، اور اگر اب کافروں کی ہمت نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی، تو اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور وہ زخم جو آپ کا صحیح ہو گیا تھا، ہاتھ میں جو خون کی مین رگ ہوتی ہے اس پہ زخم تھا، وہ زخم کھل گیا اور آپ کا خون بہنے لگا اور آپ شہید ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آپ کی بڑی شان اور عظمت کو بیان فرمایا. انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب کے واقعے میں ہم یہ پوری تفصیل سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں گے کہ کس طرح ان کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا اور اللہ نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے میں جو ہم نے سماعت کیا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ فرمایا. یہ صلح کی پیشکش انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ ہم رسول اللہ کا فیصلہ مانیں گے نہ کسی کا فیصلہ مانیں گے. سعد بن معاذ کو ہم ثالث بناتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کا جو فیصلہ ہوگا وہی مجھے قبول ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے متعلق حکم نازل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن معاذ کے فیصلے کو نافذ کریں.
تو اس کے بعد اب انہوں نے صلح کی پیشکش کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور نہ فرمایا. فرمایا اب تو یہی ہوگا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہی قبول کرنا ہوگا. ذرا سوچیں، صرف ہاتھ سے، انگلی سے انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کیا اور اس اشارے میں یہ اشارہ دے دیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانا، اپنے آپ کو مروانا ہے. اتنی سی بات پر وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا اور روتے رہے. آج مسلمان دین کو نقصان دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور یہود و نصارہ کا ساتھ دیا جاتا ہے. میڈیا پر اینکر پرسن یہود و نصارہ کی بولی بولتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے. اگر ذرا سا معاملہ ہو جاتا تو کس قدر وہ خائف ہوتے اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. جتنے بھی اینکر پرسن ہیں اور جتنے بھی حکمراں ہیں اور جتنے بھی لوگ یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کی بولی بول رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیتے، وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، زندگی بہت مختصر ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. کامیاب ہے وہی شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے. سورہ انفال کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.